آج ہونے والی صدارتی انتخابات کے نتیجے میں آصف زرداری پاکستان کے 14ویں صدر منتخب ہوئے ہیں۔ یوں تو پاکستان کے پہلے ایسے سیاستدان بن گئے ہیں جو دو مرتبہ منصب صدارت پر فائز ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں ہم نے آصف علی زرداری کی سیاسی زندگی کا تفصیلی احاطہ کیا، تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ کونسلر کے اس انتخابات سے جس میں آصف زرداری کو شکست ہوئی تھی۔ 1955 میں پیدا ہونے والے آصف علی زرداری اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں اور ان کی 3 بہنیں ہیں۔ آصف زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹر اسکول سے حاصل کی، جس کے بعد وہ پیٹارو کیڈٹ کالج گئے اور ان کی آفیشیل بائیوگرافی کے مطابق انہوں نے لندن میں بزنس گریجویشن مکمل کی ہے۔ آصف زرداری کے والد حاکم علی زرداری کراچی میں سینما گھروں اور تعمیراتی شعبوں سے منسلک تھے۔ کسی زمانے میں عوامی نیشنل پارٹی کا حصہ بھی رہے تھے۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق حاکم زرداری جنرل ضیاء الحق کے دور میں غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات میں نوشابہ سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے، لیکن وہ ہار گئے۔ اپنے والد سے قبل آصف علی زرداری زوباشا کی ضلعی کونسلر کے انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں، جہاں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سن 1983 کا یہ وہ دور تھا جب سندھ میں بحالی جمہوریت کی تحریک زوروں پر تھی، اور اسی سال نوشابہ کے شہر سکندر کے قریب پٹھل چانڈیوں نامی گاؤں میں فوج کی فائرنگ میں پیپلز پارٹی کے کارکن ہلاک، جبکہ 16 زخمی بھی ہو گئے تھے۔ ملکی اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں آصف علی زرداری کو زیر ایک سیاستدان کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے عوام سن 1887 قبل آصف علی زرداری کے نام سے ناشنا تھے۔ پھر جب دسمبر 1887 میں ان کی شادی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے ہوئی، تو اس نسبت سے ان کا نام ملک بھر میں جانا پہچانا بن گیا۔ اس شادی کے اگلے ہی برس 1988 میں ہونے والے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور بے نظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ بے نظیر اپنے ساتھ اپنے شوہر کو بھی وزیر اعظم ہاؤس لے آئیں، اور یہی وہ وقت تھا جہاں سے آصف علی زرداری کی سیاست اور آغاز ہوا۔ الزامات میں جو عدالتوں میں ثابت نہ ہو سکے، صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو منتخب ہونے کے دور برسوں کے اندر ہی برطرف کر دیا اور اسمبلیاں بھی تحلیل کر دیں۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور ملک میں نواز شریف کی مسلم لیگ کی حکومت آنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد 10 اکتوبر 1990 کو آصف زرداری پہلی مرتبہ گرفتار ہوئے، اور جب نواز شریف کی حکومت ہر طرف ہوئی تو فروری 1993 میں انہیں رہائی ملی۔ آصف زرداری پر مالی بدعنوانی، اغوا، اختیارات کے ناجائز استعمال الزامات عائد کیے گئے جو کبھی عدالتوں میں ثابت نہیں ہو پائے۔ یہی وہ دور تھا جب مبینہ طور پر سرکاری ٹھیکوں میں کرپشن جیسے الزامات کے باعث ان کے نام کے ساتھ مسٹر 10% جوڑا گیا، جس سے دہائیوں تک ان کا پیچھا کیا، اور یہ بھی وہ الزام تھا جو کبھی عدالت میں ثابت ہی نہیں ہوا۔ سن 1993 میں ہونے والے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کی اور بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنی، تاہم یہ حکومت بھی اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکی اور نومبر 1996 میں اسے برطرف کر دیا گیا۔ بے نظیر کے دوسرے دور میں حکومت میں آصف علی زرداری پر سیاسی جوڑ توڑ اور کرپشن جیسے الزامات عائد کیے گئے۔ بے نظیر کی دوسری حکومت کی برطرفی سے آصف زرداری دبئی میں تھے اور دبئی سے پاکستان واپسی پر اگلے ہی روز انہیں ایک مرتبہ پھر گرفتار کر لیا گیا۔ آصف زرداری کی اسیری کے دوران پاکستان میں 2 حکومتیں تبدیل ہوئیں، جس میں پہلے نواز شریف اور اس کے بعد جنرل مشرف کا مارشل لا آیا۔ اگرچہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا خیال تھا کہ حکومت کی تبدیلی سے زرداری کی رہائی ممکن ہو پائے گی، تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ آصف زرداری پر کرپشن، منی لانڈرنگ اور قتل جیسے سنگین الزامات تھے۔ ان پر بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا الزام بھی تھا، تاہم بعد ازاں ان بری کر دیا گیا۔ آصف زرداری کی سن 2004 میں رہائی اس وقت تک عمل میں نہیں ہوئی جب تک جنرل پرویز مشرف نے قومی مصالحتی NRO جاری نہیں کیا، جس کے تحت ان پر دائر مقدمات معطل ہوئے اور طویل اسیری کی وجہ سے وہ پاکستان میں ماضی قریب میں جیل میں سب سے زیادہ وقت گزارنے والے سیاستدان بن گئے۔ اگرچہ بعد ازاں دیے گئے اپنے ہی ایک انٹرویو میں انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے جیل میں گزرے وقت سے بہت کچھ سیکھا ہے۔
ان کی غیر موجودگی میں بچوں کی پرورش کی مکمل ذمہ داری بے نظیر بھٹو کے پاس ہی رہی۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بڑے ہوئے دیکھنے کی خوشی سے محروم رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ باغ میں چہل قدمی کرنے گئے اور اپنے حلقے نواب شاہ کی دھول اور گرمی اور اپنے قبیلے کے افراد اور اپنے سیاسی ساتھیوں سے ملاقات اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور کہکے لگانے اور پولو میچ میں حصہ لینے سے قاصر رہے۔ رہائی کے بعد وہ پہلے دبئی اور بعد میں امریکہ چلے گئے۔ نذیر بھٹو نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تو آصف علی زرداری اپنے بچوں کے ساتھ دبئی میں موجود رہے۔ راولپنڈی کے لیاقت آباد میں 27 دسمبر 2000 کو ہونے والے ایک خودکش حملے میں بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد وہ وطن واپس آئے اور اپنی اہلیہ کی تدفین کے بعد جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا، جو بعد میں ان کی پاکستان پیپلز پارٹی اور خود آصف علی زرداری کی سیاست کا نعرہ بن کر سامنے آیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اپنے پاس رکھنے کی بجائے انہوں نے اپنے نوجوانوں زیر تعلیم بیٹے بلاول بھٹو کے سپرد کر دیا اور ان کا نام بلاول زرداری سے بدل کر بلاول بھٹو زرداری کے طور پر متعارف کرایا۔